الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے، کیا اورنگزیب نے اپنے باپ کو قیدی بنا کر اور بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا؟ انگریز مورخین نے اورنگزیب پر یہ سنگین الزام لگایا کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے باپ کو قید کر دیا اور بھائیوں کو قتل کر ڈالا۔ یہ دونوں باتیں انتہائی من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 1657 میں شاہ جہان بیمار ہوئے اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کے ہاتھ میں سلطنت کی باغ ڈور دے دی۔ دارا شکوہ نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر جب اس کے 3 بھائیوں اورنگزیب، شجاع اور مراد کو پہنچی تو وہ سبھی ششدر رہ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ تینوں دہلی سے کافی دور تھے، اورنگزیب دکن میں، شجاع بنگال میں اور مراد گجرات میں گورنر کی حیثیت سے تھے۔ ان تینوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، یا دارا نے باپ کو بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اسی تذبذب میں شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا اور بڑی فوج لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دارا کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے بھی ایک بڑی فوج اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دی۔ ان دونوں فوجوں میں بنارس کے قریب سخت جنگ ہوئی، جس میں شاہ شجاع کو شکست ہوئی اور بنگال واپس لوٹ گیا۔ ادھر اورنگزیب نے حقیقت حال کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ شاہ جہان سخت بیماری میں مبتلا ہیں اور انہوں نے دارا کے ہاتھ میں اقتدار سونپ دیا ہے۔ اس جانکاری کے بعد اورنگزیب نے اپنے باپ کی بیمار پرسی کی خاطر آگرہ کی طرف کوچ کیا۔ جب اورنگزیب کے کوچ کرنے کی اطلاع دارا کو پہنچی تو دارا نے ایک بڑی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کر دی۔ ادھر مراد بخش گجرات سے آ کر اورنگزیب سے مل گیا۔ اورنگزیب کو جب یہ معلوم ہوا کہ دارا نے فوج روانہ کی ہے تو انہوں نے دارا کو خط لکھا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں صرف باپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا ہوں، لہذا میرا راستہ نہ روکا جائے۔ پھر انہوں نے اپنے باپ کو راستے ہی سے کئی خطوط روانہ کیے جن میں ان کے احوال دریافت کیے، لیکن ان کے کسی خط کا کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ دارا کی فوج مسلسل اورنگزیب کا راستہ روکنے کے لیے پیش قدمی کرتی رہی۔ بالآخر دھرمات کے مقام پر اورنگزیب کا مقابلہ دارا کی فوج سے ہوا، جس میں دارا کی فوج شکست دوچار ہوئی۔ پھر دارا خود ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوا۔ جب دارا بالکل آمنے سامنے آ گیا تو بھی اورنگزیب نے اس کو جنگ سے باز رہنے کا پیغام دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا، لیکن دارا جنگ پر مصر تھا۔ چنانچہ سامو گڑھ کے مقام پر دونوں فوج میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی دارا بری طرح شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ اب اورنگزیب کے لیے راستہ صاف تھا۔ اورنگزیب آگرہ پہنچ کر پہلے والد صاحب سے ملاقات کی، بیمار پرسی کی، پھر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ باپ کو جہاں وہ تھے اسی جگہ برقرار رکھا۔ آگرہ کے قلعے کے اندر شاہی محل تھا، اسی محل میں وہ رہتے تھے۔ وہاں سے نکل کر کسی جیل میں انہیں قید نہیں کیا تھا۔ یہ تو انگریز مورخین کا کمال ہے کہ انہوں نے ایسی تعبیر اختیار کی کہ ہر کوئی پڑھنے والا سمجھنے لگا کہ اورنگزیب نے باپ کو قیدی بنا کر جیل میں ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ کو قلعے میں قید کر دیا۔ یہ قاری قلعے کے لفظ پر توجہ نہیں دے گا، بلکہ قید کے لفظ پر توجہ دے گا۔ قلعہ کسے کہتے ہیں، اس طرف کسی کا خیال بھی نہیں جاتا آئے گا۔ قلعہ وہ جگہ ہے جہاں شاہی محل ہوتا ہے، اور شاہی محل کو جیل نہیں ہے۔ وہاں ہر طرح کی آسائش کی سہولتیں ہوتی ہیں، بادشاہ وہیں قیام کرتا ہے۔ شاہ جہان جب بیمار ہوئے تو وہیں آرام کرنے لگے، وہیں اپنی موت تک وہ آرام کرتے رہے۔ آرام گاہ کو کوئی قید سے تعبیر کرے تو اس سے بڑھ کر دھاندلی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اورنگزیب نے باپ کے لیے تمام سہولتیں مزید مہیا کر دی۔ ان کے پاس لوگ ملنے جلنے آتے تھے، غربا مساکین بھی آتے تھے جنہیں وہ داد و دہیش بھی دیا کرتے تھے۔ ان کی خدمت کے لیے ہر وقت خدام حاضر رہتے تھے، نیز بیٹی جہاں آرا بھی 24 گھنٹے ان کا خیال رکھنے کے لیے موجود رہتی تھیں۔ اورنگزیب وقتاً فوقتاً ان کے لیے رقومات بھی مہیا کرتے تھے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں۔ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ حکومت کی باغ ڈور البتہ اورنگزیب نے اپنے ہاتھ میں لے لی، کیونکہ باپ نے پہلے ہی اپنی بیماری کی بنا پر خود ہی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ قید کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا الزام جو انگریزوں نے لگایا اورنگزیب پر، سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اورنگزیب تو وہ انسان ہے جنہوں نے اپنے باپ کے خاطر بڑی عمر میں بھی قرآن پاک کا حفظ کیا۔ ہوا یوں کہ جب اورنگزیب کا لڑکا حافظ ہوا تو اس کو لے کر اورنگزیب اپنے والد کے پاس گئے
اور والد کو اس کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر والد صاحب نے فرمایا کہ اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے تو خوشی اس وقت ہوتی جب میرا کوئی بیٹا حافظ قرآن ہوتا اور مجھے حشر کے دن تاج پہنایا جاتا۔ شاہ جہان کی بات سن کر اورنگزیب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خود قرآن پاک کا حفظ کریں گے تاکہ ان کے والد صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہو سکے۔ چنانچہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا اور چند ہی دن میں حافظ بن گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بادشاہ بن چکے تھے۔ حافظ بننے کے بعد وہ پابندی سے تراویح میں قرآن سنایا بھی کرتے تھے اور پابندی سے ہر دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تاکہ یہ حفظ باقی رہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں اپنے باپ کی خوشی کا کتنا خیال تھا۔ ایسا شخص باپ کو قید کر سکتا ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا سکتا۔ 3 بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا الزام جو اورنگزیب پر لگایا گیا ہے، یہ بھی انتہائی بن گھڑت ہے۔ جہاں تک دارا شکوہ کی بات ہے تو اس نے جیسا کہ بتایا گیا اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی جنگ شجاع سے ہوئی۔ شجاع کو شکست دینے کے بعد اس نے اورنگزیب کا راستہ روکنے کے لیے فوج روانہ کی۔ اورنگزیب نے اس فوج کو شکست دے کر اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر دارا شکوہ خود ایک بڑی فوج لے کر اورنگزیب کا راستہ روکنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ایک سخت معرکے کے بعد دارا شکوہ کی فوج شکست کھا گئی۔ دارا شکوہ نے رائے فرار اختیار کی۔ اورنگزیب نے آگرہ پہنچ کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دارا شکوہ پنجاب ہوتے ہوئے گجرات پہنچا۔ اسے وہاں کسی مغل فوجی نے گرفتار کر لیا۔ پھر اسے دارالخلافہ لایا گیا جہاں عدالت میں اس کے خلاف جرم ارتداد کا مقدمہ چلا۔ اس جرم کے ثابت ہونے پر قاضی نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ واضح ہو کہ اسلام میں ارتداد کے جرم کی سزا موت ہے اور دارا شکوہ مرتد ہو کر عیسائی بن چکا تھا، جس کی بنا پر اسے موت کی سزا دی گئی۔ اور جہاں تک شجاع کی بات ہے تو دارا شکوہ کے ہارنے کے بعد اس نے اورنگزیب سے بھی لڑنے کی کوشش کی تھی۔ ایک فوج لے کر وہ آگرہ بڑھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ دارا کو شکست دے کر اورنگزیب نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا ہے تو وہ فوج لے کر خود ہی آیا۔ فتح پور کے مقام پر اورنگزیب کی فوج سے اس کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تو پھر بنگال کی طرف واپس بھاگا۔ وہاں سے اپنی فوج اور خاندان کے ساتھ اراکان برما پہنچا۔ اراکان سے مکہ مکرمہ کا سفر کشتی کے ذریعے کرنا چاہتا تھا، لیکن اراکان کے راجا نے اس کی بیوی اور بچیوں کے زیورات چھین لیے، ان کی بے عزتی کی تو شجاع اور اس کے سپاہیوں کے اراکان کی فوج جھڑپ ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں شجاع مارا گیا۔ یہ واقعہ 1663 کو پیش آیا۔ اب بتائیے کہ اورنگزیب نے کہاں شجاع کو قتل کیا؟ بلکہ جب اورنگزیب کو شجاع کے قتل کی خبر پہنچی تو اس نے مغل سپہ سالار محمد میر جملہ کو اراکانی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میر جملہ نے اراکان پر فوج کشی کر کے اس کے بہت سارے علاقوں کو سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دارا اور شجاع کے خلاف اورنگزیب نے جنگ شروع نہیں کی تھی، بلکہ ان دونوں نے اورنگزیب کے خلاف فوج کشی کی تھی۔ اورنگزیب کبھی بھی بھائیوں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دارا نے اورنگزیب کو اپنے والد کی بیمار پرسی سے روکنے کے لیے 2 بار ان سے جنگ کی۔ شجاع نے اورنگزیب سے اقتدار چھیننے کے لیے ان کے خلاف فوج کشی کی، جبکہ اورنگزیب نے شجاع کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم بنگال کے بادشاہ بنے رہو، میں تمہیں اقتدار سے بے دخل نہیں کروں گا، لیکن اس کے دل میں پورے ہندوستان کا بادشاہ بننے کا بھوت سوار تھا، اس لیے وہ جنگ پر آمادہ رہا۔ اسے بھی بری طرح شکست ہوئی۔ اب دونوں ہارنے کے بعد ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ ایک گرفتار ہوا اور ارتداد کے جرم میں قاضیوں کے متفقہ فیصلے سے قتل کیا گیا، اور دوسرا اراکانی راجا ساندا تھوداما کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جہاں تک شہزادہ مراد کی بات ہے تو مراد اور اورنگزیب میں اتحاد تھا۔ دونوں نے مل کر دارا کی فوج سے جنگ کی تھی۔ وہ مراد کو بہت چاہتے بھی تھے۔ مراد کو اورنگزیب نے قتل نہیں کیا، بلکہ مراد نے سید علی نقی نام کے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹے نے مراد کے خلاف عدالت میں قصاص کا مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے قتل عمد کا ثبوت ملنے پر مراد کو قصاص میں قتل کیے جانے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ بیٹے سے یہ درخواست بھی کی کہ دیت لے کر مراد کی جاں بخشی پر راضی ہو جائے، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوا، اور اسلامی قوانین کے مطابق مقتول کے وارث کی رضامندی کے بغیر قاتل کی جان بخشی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ قصاصاً مراد کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے تو اورنگزیب کی انصاف پسندی کا ثبوت ملتا ہے۔ اورنگزیب قانون اور انصاف کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے خلیفہ راشد ہونے کی پہچان ہے۔ اسی انصاف کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اورنگزیب نے ایک ہندو پنڈت کی بیٹی کی شکایت پر اپنی طرف سے متعین کردہ گورنر ابراہیم کو ذلت کے ساتھ قتل کروایا تھا۔
جبکہ اس کے جرم کو رنگے ہاتھوں انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ اسی انصاف کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہیتے بھائی کا قتل کیا جانا بھی گوارا کر لیا۔ آخر کیا بات ہے کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر اورنگزیب کو اتنا بدنام کرنے کی انگریزوں نے اس قدر کوشش کیوں کی؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اول ایک کہ انگریزوں کو ایسی شرمناک شکست اور ذلت کسی بھی حکمران سے نہیں پہنچی تھی جیسی اورنگزیب سے چائلڈ وار کے بعد انہیں اٹھانی پڑی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اورنگزیب کو بدنام کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ اور تیسرا ایک بہت بڑا راز تھا جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ راز یہ تھا کہ ایک انگریز جاسوس بڑی چالاکی کے ساتھ مغل دربار میں رسائی حاصل کر چکا تھا، جس کا نام ریورنڈ ہنری بوڑی تھا۔ وہ پادری بھی تھا اور جاسوس بھی۔ شاہ جہان سے قربت حاصل کرنے کے بعد دارا شکوہ کا خاص معتمد بن گیا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ ہندوستان کا اگلا بادشاہ دارا شکوہ ہوگا، اس لیے دارا شکوہ سے قریب ہو کر اس نے ایسی ذہن سازی کی تھی کہ وہ اسلام سے متنفر ہو کر اندر سے عیسائی ہو چکا تھا۔ اب صرف عیسائیت کا اعلان کرنا باقی تھا۔ یہ طے تھا کہ ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ عیسائی مذہب میں داخل ہونے کا اعلان کرتا۔ ریونڈ بوڑی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ دارا شکوہ کے حصول اقتدار کے بعد عیسائیت کا اعلان کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اورنگزیب بن سکتا ہے۔ اسی لیے باپ کی موجودگی میں اگر دارا شکوہ اقتدار حاصل کر لے تو تینوں بھائی زیادہ مزاحمت نہیں کر پائیں گے۔ اگر کیے بھی تو مغلیہ سلطنت شدید خانہ جنگی کا شکار ہو کر کمزور ہو جائے گی، پھر انگریزوں کے لیے اقتدار حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر دارا شکوہ تمام بھائیوں پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر دارا شکوہ کے ذریعے پورے ملک میں عیسائیت کا پھیلانا آسان ہو جائے گا اور ہندوستان ایک عیسائی ملک بن جائے گا۔ اس سازش کو اورنگزیب نے بڑی ذہانت، تدبر، حکمت عملی، شجاعت و بہادری کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ اسی لیے ایک انگریز ڈاکٹر فرانسس برنیئر نے اپنی ایک یادداشت لکھی جس میں شروع سے آخر تک اورنگزیب کی شبیہ کو بری طرح سے مجروح کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہی وہ یادداشت ہے جسے انگریز مورخوں نے اپنی بنیاد بنا کر تاریخ لکھی۔ اس یادداشت میں برنیئر نے اورنگزیب کے خلاف دل کھول کر بھڑاس نکالی اور ان کی شخصیت کو داغدار بنا دیا ہے۔ بعد کے انگریز مورخین نے اس میں مزید نمک مرچ لگا کر اورنگزیب کی ایسی تاریخ لکھ دی، اسے پوری ہندوستانی تاریخ کا بدترین حکمراں بنا کر پیش کر دیا۔ فرانسس برنیئر بھی شاہ جہان کے زمانے میں مغلیہ دربار میں بڑی قربت حاصل کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عیسائیت کا مبلغ بھی تھا۔ دارا شکوہ کا وہ ذاتی معالج تھا۔ اس نے بھی دارا شکوہ کو اسلام سے برگشتہ کرنے اور عیسائیت کی طرف مائل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اسے اس بات سے کافی دکھ اور رنج ہوا تھا کہ اتنے بڑے پلان کے باوجود دارا شکوہ کے ہاتھ میں اقتدار نہیں رہ سکا، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اورنگزیب بنے تھے۔ اس لیے ہاتھ دھو کر وہ اورنگزیب کے پیچھے پڑ گیا اور جھوٹ و دروغ بیانی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی یادداشت میں اورنگزیب کی شخصیت کو مجروح کر ڈالا تاکہ آنے والی نسلیں اورنگزیب کو برا انسان سمجھ کر گالیاں دیتی رہیں، اور اس کا مشن بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔ لوگ فرانسس برنیئر اور دیگر انگریز مورخین کی کتابوں سے مواد حاصل کر کے اورنگزیب سے بدگمان ہوئے، لیکن خود عالمگیر کی لکھی ہوئی رقعات عالمگیر، شیر خان لودھی کی تصنیف مرآت الخیال، ملا صالح کی کتاب عمل صالح، شاہ نواز خان کی تاریخ معاصر الامراء، سبحان رائے کی کتاب خلاصۃ التواریخ، باقی مستعید خان کی کتاب معاصر عالمگیری، خان نظام الملک کی کتاب منتخب اللباب، رائے بندرائن کی کتاب لب التواریخ کی طرف کسی نے دھیان تک نہیں دیا، جن میں اصل حقیقت اور صحیح حالات سچائی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔